جولائی کی ایک صبح جب بارش کے بعد فضا کسی قدر نکھر چکی تھی، میں اپنے گھر کے سامنے چہل قدمی میں مصروف تھا۔ موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ شاید کسی مریض کا فون ہوگا ریسیو کیا۔ کال کرنے والی کوئی خاتون تھی۔ سلیقے سے سلام کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں فلاں سسٹر بول رہی ہوں، مجھے آپ کی ہیلپ کی شدید ضرورت ہے۔ یہ جو سسٹر تھی جنہوں نے فون کیا تھا وہ ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں نرسنگ انچارج تھی، جہاں میں بحیثیت ڈاکٹر کام کر چکا تھا۔ وہ ایک ماہر، تجربہ کار، مریضوں کی بے انتہا خیر خواہ، غریب پرور اور ڈیوٹی کی پابند نرس تھی۔ میرے لیے وہ اس لیے بھی قابل احترام تھی کہ وہ کنورٹڈ مسلم تھی، حجاب لگاتی تھی۔ کبھی کبھی اسلام سے متعلق ان کی معلومات سننے کا موقع ملتا تو رشک آتا۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ علیحدہ تھے، اس لیے علیق سلیق کے علاوہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ بس صرف اتنا معلوم تھا کہ گھر کے لوگ انتہائی نالاں تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلم برسر روزگار نوجوان سے شادی کر لی تھی، بچے بھی تھے، خوش و خرم زندگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں ایک سفر پر گئی تھیں کہ اچانک ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فی الحال وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ میں اس وقت ایئرپورٹ پر ہوں، لیکن جہاں میری والدہ ہیں دوسری اسٹیٹ میں، وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے وہاں پہنچوں گی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور حوصلہ دیا اور فلائٹ لینڈنگ کی ٹائم پوچھی اور میں ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں 11 بجے موجود رہوں گا۔ میرے گھر سے وہ ایئرپورٹ جہاں ان کی والدہ ایڈمٹ تھی تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ میں وقت پر ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہاں پر وہ سسٹر اپنی چھوٹی نان مسلم بہن کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں کا ڈریسنگ جدا جدا تھے، ایک کے سر پر حجاب شلوار تھا تو دوسرے ساڑی میں ملبوس۔ میرے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شناسا، کوئی جان پہچان کا آدمی اپنی کار میں اس طرح کے لباس میں مجھے نہ دیکھ لے اور نہ جانے کیا کیا سوچے۔ خیر، ان دونوں کے ساتھ میں میڈیکل کالج پہنچ گیا۔ راستہ بھر سسٹر کے حال احوال پوچھتا رہا۔ ان کی بہن نسبتاً خاموش تھی، شاید جھجک محسوس کر رہی تھی، اجنبی شہر میں اجنبی شخص کے ساتھ سفر کر رہی تھی یا ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں ان دونوں کو لے کر متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے میں پہنچا، جہاں ان کی والدہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ میں نے براہ راست ڈاکٹر سے ملاقات کی، کیس ڈسکس کیا، رپورٹس دیکھی، ٹریٹمنٹ چیک کیا۔ تشخیص کے بعد میں نے دونوں بہنوں کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ اگلے 2-3 گھنٹوں میں وہ ہوش حواس میں ہوں گی۔ جب اطمینان کی کچھ لکیریں چہرے پر نظر آئیں، میں انہیں کینٹین لے کر آ گیا، مشروبات سے ضیافت کی۔ اس دوران سسٹر کی بہن کچھ کلوز ہوئی اور پہلی بار براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ آپ نے جو احسان کیا ہے ہم زندگی بھر اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ پھر ہم تینوں ایمرجنسی روم کی طرف چلے۔ ڈاکٹر نے ہوش میں آنے اور نارمل ہونے کی خوشخبری سنائی اور ملاقات کی اجازت دے دی۔ ہم وارڈ میں داخل ہوئے۔ سسٹر نے ماں سے احوال پوچھنے کے بعد میرا تعارف کرایا۔ ماں نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں لیا، کہنے لگی بیٹا کیا مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ تم تو خدا کے روپ میں ہو۔ میں نے کہا ماں جی یہ تو اخلاقی فریضہ تھا اور ہمارا مذہب تو ہمیں اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھیں اور روتی جا رہی تھیں۔ سسٹر مجھے کچھ بہانے سے الگ لے گئیں اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بہت کوشش کر لی ہے اپنی والدہ پر، اس وقت وہ آپ سے متاثر ہیں، آپ اسلام پیش کریں ورنہ میری ماں جہنم میں چلی جائے گی۔ میں پہلے کینٹین سے کچھ کھانے کی چیزیں لایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، ماں کو اسلام کی خوبیاں بتائیں اور اسلام میں داخل ہونے کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھ سے وقت مانگا اور کہا سوچ کر بتاؤں گی۔ سسٹر ہتھیلی مل رہی تھی، ان کی پیشانی پر مختلف رنگ آ اور جا رہے تھے۔ وہ ماں کی عارضی صحت سے زیادہ دائمی راحت کے لیے بے چین تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مجھے گھر لوٹنا تھا اور ہاسپٹل کا ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سسٹر نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر میری ماں اسلام کے لیے اتنی نرم کبھی نہیں تھی، بلکہ جب بھی میں اس سے کہتی وہ مجھے گھر سے بھگا دیتی اور سخت سست کہتی۔ آج اس نے غور کرنے کے لیے تم سے وقت مانگا ہے۔ میری امید جاگ اٹھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگتا، حسرت کی تصویر بنا، بوجھل قدموں کے ساتھ ایک بار پھر ماں سے رخصت ہونے کے لیے ملاقات کیا۔ وہ پھر روئی اور وقت مانگ لیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے رخصت ہوا۔ سسٹر اور ان کی بہن گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئیں۔ سسٹر کی بہن جو اب کسی حد تک بے تکلف ہو چکی تھی، آنسوؤں کے ساتھ یہ کہہ کر رخصت کیا کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ سسٹر کے فون کبھی کبھی آتے ہیں، جب بھی فون آتا ہے ماں کا تذکرہ ضرور کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماں تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، لیکن ابھی تک اس نے تمہارے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں مایوسی کی جھلک محسوس ہوتی ہے، لیکن میں انہیں تسلی دیتا ہوں اور مسلسل کوششوں کی تلقین کرتا ہوں۔ میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں سوچتا ہوں
کہ اب بھی لوگوں کے دلوں میں کتنی غلط فہمیاں ہیں اور ہماری تھوڑی سی کوشش کس طرح ان کو دور کر سکتی ہے۔ قارئین سے دعا ہے کہ درخواست ہے کہ وہ سسٹر کی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ سچ ہے کہ اخلاق اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز۔ ہمیشہ آپ کے اخلاق آپ کے الفاظ سے کہیں زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ پہلے اخلاق پھولوں سے پیدا کرو، پہلے اخلاق پھولوں سے پیدا کرو، لوگ چاہیں گے پھر خوشبوؤں کی طرح۔